السلام علیکم، میں امداد سومرو. دل تھام کے بیٹھیے گا. جس طرح مجھے جھٹکے پہ جھٹکے لگے یہ سن کر کہ وزیر اعظم کو بندی بنا دیا گیا ہے، آرمی چیف نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اسی طرح میں نے بھی آپ کو جھٹکے پہ جھٹکے لگانے. انڈیا جو ہے وہ بھاگ گیا ہے پہلگام حملے کی تحقیقات سے. عالمی فورم پر تو وہ تحقیقات کروانے سے انکاری ہے ہی، لیکن بذات خود انڈیا کے اندر تحقیقات سے انکار کر دیا گیا ہے. کہاں انکار ہوا ہے، کس شکل میں انکار ہوا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور آج بڑی بیٹھک ہوئی ہے ایوان صدر میں، اور اس بڑی بیٹھک میں پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال اور انڈیا کا جنگی جنون، کس طرح اس کو انڈیا کو جواب دیا جائے گا، یہ فیصلہ کر لیا گیا اس بڑی بیٹھک میں. آرمی چیف جو ہے وہ فارورڈ اپنا مورچوں پر، سرحدی مورچوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور مشقیں تیز کر لی گئی ہیں. تو آپ ذرا کس لیں اپنی مشقیں. جو کچھ میں نے سنا وہ میں آپ تک منتقل کرنے جا رہا ہوں. خبر یہ دی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنائے گئے DGISI جنرل عاصم ملک صاحب، تو ان کو ایڈوائزر بنائے جانے کا مطلب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دینا. یہ خبریں انڈین میڈیا دے رہا ہے، اور خاص طور پر وہ مودی کا جو گودی میڈیا ہے وہ، اور اس میں بھی ریپبلک ٹی وی جو ہے وہ. میں حیران تھا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ وہ جو فرط جذبات ہوتا ہے یا پاگل پن ہوتا ہے، اس میں انہوں نے مودی کا اور انڈیا کا پاکستان کے خلاف جو جنگی حکمت عملی ہے وہ انہوں نے بتا دی ہے. تو جھٹکا جنگی حکمت عملی سے نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن جھٹکا مجھے لگا کہ یہ خبر دے کی شکل میں جو ایک جھوٹ وہاں بنایا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا، اور یہ بھی ایک سانس میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بندی بنا دیا، فوجی اسپتال میں قید کر دیا گیا، اور دوسری سانس میں بذات خود آرمی چیف مولانا عاصم منیر، جنرل عاصم منیر، حافظ عاصم منیر کی جگہ مولانا عاصم منیر کہا گیا کہ جی وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. یار آپ کی یا یہ بات ٹھیک ہوگی یا وہ بات ٹھیک ہوگی، یا تو عاصم مطلب ہمارے جو PTI والے دوست بھی کچھ اس طرح کا ہی کرتے ہیں. کچھ دن پہلے تک وہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو کٹ پتلی ہیں، اردلی وزیر اعظم ہیں. اور کل بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح مودی نے اپنے آرمی چیف کو فری ہینڈ دے دیا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کیوں نہیں اس طرح فری ہینڈ دے رہے. تو یا تو PTI کا پہلے والا موقف ٹھیک کہ وزیر اعظم اردلی ہیں، یا اب والا موقف ٹھیک کہ وزیر اعظم آرمی چیف کو انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے کا یا جنگی معاملات طے کرنے کا اختیار نہیں دے رہے، فری ہینڈ نہیں دے رہے. تو بہرحال وہ ہماری پاکستان اپنی لوکل پالیٹکس ہے، اس میں ہم کرتے رہیں گے، لیکن میں آپ کو صرف پروپیگنڈا کا ایک طریقہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں. پیٹرن سیم ہے. مجھے کسی بھی پاکستانی کی حب الوطنی پر بالکل شک نہیں ہے، زیرو. میں جتنا میں ہوں اتنے باقی سب ہیں، لیکن میں صرف اور صرف پروپیگنڈا کی پیٹرن کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، باور کرنے کے لیے کہ پاکستان تو حلوہ ہے، ہم نے پاکستان کو بس چبا دینا ہے، وہ یہ باور کرنے کے لیے. لیکن اس میں پھر کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی سازشیں جو وہ رچ رہا ہے وہ بھی پھر سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے، مودی نے کیا کیا، جتنے پاکستانی چینل سے سارے بند کروا دیے. پہلے کوئی YouTube کے 8-10 چینل بند کروا لیے، پھر سب بند کروا لیے. انہوں نے کہا کہ جی ہاں سننا ہی نہیں کسی نے پاکستانیوں کو، کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ، یا کم از کم جو جھوٹ وہ بولا جا رہا ہے اس جھوٹ کے مقابلے میں کوئی چیز ان کے سامنے سچ کی شکل میں آئے. اور کرتے کیا انڈین میڈیا والے کہ پاکستان سے کسی کو لے لیا، اچھا وہ 8-6-7 خود بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، گند بکتے ہیں، غلاظت، اور اس کے بعد جب اس سے سوال کرتے ہیں وہ بیچارہ جواب دینے ہی شروع کرتا ہے تو دوبارہ اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. یعنی سچ سننا نہیں، سچ دیکھنا نہیں. میں سن رہا تھا ریپبلک پر کہ جی وہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ جی DGISI کو انہوں نے اپنا مشیر قومی سلامتی کا کیوں بنایا ہے. ظاہر ہے وہ انہوں نے خود کل ہی مودی نے اپنا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ ہے پورا کا پورا تبدیل کر لیا، سارا کا سارا. سابق رو کے چیف کو لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہاں پاکستان میں اگر DGISI کو
قومی سلامتی کا مشیر لگایا تو وہ سوال کر رہے ہیں، پھر سوال یہ کر رہے ہیں کہ ٹیک اوور ہو گیا جی، پاکستان میں مارشل لا لگ گیا، وزیر اعظم بندی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بکواس اور جھوٹ ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مسلسل متحرک ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں۔ آج وہ ایوان صدر میں گئے ہوئے تھے، وہ جو انڈین میڈیا جو ہے نا وہ، اور پھر انڈیا میں انویسٹیگیشن کا معاملہ، میں اس پر آتا ہوں، وہ بڑی دلچسپ خبر ہے کہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا اور تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے کو شٹ اپ کال دی گئی کہ تم یہ مطالبہ کر کیسے سکتے ہو کہ یہ جو اپنا پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہم کیسے کروائیں، ہم یہ تحقیقات نہیں کروا سکتے، اس میں ہماری فورسز ڈیمورلائز ہوں گی۔ فورسز ڈیمورلائز کیوں ہوں گی؟ کیونکہ تحقیقات میں تو ایک ایک چیز سامنے آئے گی نا، کہ دہشت گرد کیسے آئے، کس کی معاونت سے آئے، کون لے کر آیا، گولیاں بی ایس ایف کی کیوں تھیں وہاں پڑی ہوئی کھول، اور پھر ایف آئی آر 10 منٹ میں کیوں کاٹی گئی، سارا کچھ ظاہر سامنے آئے گا۔ اس پر میں آتا ہوں، اس مدعے پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ایوان صدر گئے، صدر آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے ایک لمبی نشست کی، ملاقات کی، ان کو انہوں نے بریف کیا جو کچھ ہو رہا ہے پہلگام واقعے کے حوالے سے، جو حکومت کر رہی ہے، دنیا کو انگیج کر رہی ہے، اور سارے معاملات انہوں نے بتائے۔ اور اس میں جو کہا گیا، اس کے اعلامیے میں وہ کہا گیا کہ جی انڈیا جو ہے وہ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو خطرے میں ڈال رہا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اپنے ملک کی خود مختاری اور سالمیت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا، افواج پاکستان کسی بھی خطرے یا جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملاقات میں بھارت کے جارحانہ رویے، کسی بھی ممکنہ جارحیت پر پاکستان کے رد عمل کا بھی جائزہ لیا گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی کدھر سپریم کمانڈر پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ بیٹھے ہیں وہاں پر یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور وہاں پر جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح کا رد عمل ہمیں دینا چاہیے، ہم دیں گے۔ اجلاس کا پہلگام حملے کے حوالے سے بھارتی قیادت کی جانب سے بغیر کسی تحقیقات کے لگائے گئے الزامات پر افسوس کا اظہار کیا گیا، اور کہا گیا کہ پاکستان دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، بے پناہ انسانی اور معاشی نقصان کا سامنا، ہمیں بلین آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، 90,000 سے زیادہ ہمارے لوگ، اور ہماری، میں بار بار کہتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسے لیڈر، اور ہم نے اے پی ایس جیسا سانحہ دیکھا ہے، جی ایچ کیو پریڈ گراؤنڈ میں حملہ ہم نے دیکھا ہے، ہماری ایئر بیسز محفوظ نہیں رہی تھی دہشت گردوں سے، اور ان کے پیچھے کون تھا؟ آج وہ انڈین میڈیا خود بول رہا ہے کہ وہ پیچھے تھے، اور دوبارہ وہ یہی کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، وہ میں اس پر آتا ہوں۔ تو یہ کہا گیا، اور صدر مملکت نے بھارتی بے بنیاد الزامات پر حکومت کے رد عمل اور ذمہ دارانہ انداز سے نمٹنے کو سراہا، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے، اور جو ٹیم تھی وزیر اعظم صاحب کی، انہوں نے صدر صاحب کو کووڈ سے صحتیاب ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا کہ صدر صاحب صحتیاب ہو گئے۔ اچھا جی، اب یہ تو معاملہ ہوا نا کہ ہمارے صدر صاحب اور اپنا وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی۔ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی آرمی چیف تو نظر ہی نہیں آ رہے، وہ جعلی تصویریں، بھئی آرمی چیف آج مورچوں پر تھے، پہلے مورچوں پر، اور انہوں نے آج جو ہے وہ وہاں پر خطاب بھی کیا ہے، اور منگلا اسٹرائک کور کی جنگی مشقوں کا جائزہ لیا ہے ایس پی آر کے مطابق، اور انہوں نے یمر اسٹرائک مشق کا جائزہ لیا، اور خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، بھارت کی کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یہ آرمی چیف نے کہا۔ اور ایک خبر ہے کہ جی پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے مشقیں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں، اور زور و شور سے جاری ہیں مشقیں۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے جو ایک صورتحال ہے، لیکن وہاں پر جو انڈین میڈیا اپنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جی پاکستان کے جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، مطلب اتنا جھوٹ لوگوں کو بیچتے ہیں وہاں پہ، اور حقائق سامنے لانے سے کتراتے ہیں مودی، کیونکہ یہ وہ سارے، مطلب ریپبلک جو ہے ٹی وی، وہ ہے ہی پراپر مودی یا آر ایس ایس اور بی جے پی کا ٹی وی، جو ہر وہ شخص جو مودی کے خلاف ہے یا مودی کے اوپر تنقید کرتا ہے اس پر باولے ہو کر چڑھ دوڑتے ہیں، وہ باولے ہو کر لٹرلی۔ تو بہرحال اب یہ تو ہو گیا قصہ، وہ جو پاکستان کے خلاف سازش
جو انہوں نے خود بے نقاب کی ہے وہ کیا ہوگی وہ میں آپ بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے تحقیقات کا معاملہ۔ ہم حیران تھے کہ پاکستان پر الزام لگا دیا، اور پاکستان جس پر الزام لگا دیا وہ خود کہتا ہے کہ جی لے چلو مجھے کسی بھی غیر جانبدار فورم پر۔ پاکستانی حکومت نے کہا، وزیر اعظم نے کہا، آرمی چیف نے کہا، ہمارے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا، موجودہ وزیر خارجہ نے کہا، فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم تیار ہیں، آئیں غیر جانبدار کسی بھی پلیٹ فارم پر تحقیقات کروائیں، کسی عالمی پلیٹ فارم پر TORs طے کریں، بیٹھتے ہیں، کرائیں تحقیقات۔ انڈیا وہاں سے دوڑ رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بڑی دلچسپ خبر آج میری نظر سے گزری، میں دی ہندو اور ہندوستان ٹائمز پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ خبر ہے، تمام انڈین اخبارات میں خبر ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک پٹیشن جاتی ہے، اور پٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جی جو کچھ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، یہ دہشت گردی ہوئی ہے، اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے ہائی کورٹ کے جج سے۔ ہتیش کمار ساہو نامی پٹیشنر ہیں، اور پٹیشن یعنی درخواست ان کی لگی سوریا کانت جو جج ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے، سینئر جج ہیں، ان کی عدالت میں۔ سوریا کانت، جسٹس سوریا کانت نے پٹیشنر کی کلاس لے لی، چھاڑ پلا دی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم یہ پٹیشن لے کے آ گئے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی پٹیشنز نہیں لانی چاہیے، تم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی مائی لارڈ میں کیا چاہ رہا ہوں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہو۔ نے کہا نہیں، اگر یہ بات، یہ پٹیشن ہم نے منظور کر لی اور انویسٹیگیشن شروع ہو جائے تو شروع ہو گئی تو ہماری فوج، ہماری فورسز جو ہیں ان کا مورال کم ہو جائے گا، وہ ڈی مورلائز ہو جائیں گے۔ بھائی کوئی بھی دنیا کی فورس جن کے خلاف یہ کلیم کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہوئی ہے، اس کی اگر وہ انٹرنل انکوائری کر لیں تو ڈی مورلائز کیسے ہو جائے گی؟ ڈی مورلائز اس لیے ہوگی کہ انہوں نے اگلے 5 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا۔ ڈی مورلائز اس لیے ہوگی کہ ان کو جواب دینا پڑے گا کہ بھائی یہ 200 کلومیٹر دہشت گرد اندر کیسے آ گئے۔ ڈی مورلائز اس لیے ہوگی کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، اس کے ثبوت دینے پڑیں گے۔ تو سپریم کورٹ آف انڈیا میں درخواست جاتی ہے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم فورم نہیں ہیں کہ حکومت کے پاس جائیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے دیکھیں اس معاملے میں سپریم کورٹ میں کیونکہ کل کوئی معاملہ آنا ہے تو ہم اس کو نہیں سن سکتے۔ نہیں، ڈی مورلائز ہوگی، شٹ اپ کال دی۔ خبر میں کے مطابق اس کو عدالت نے جو نا جھاڑ پلا دی، مطلب منہ پہ چپیڑ رکھ کے چپیڑ کرا دی کہ جی تم یہ کیسی بکواس پٹیشنز لے کر آ گئے ہو۔ تو یہ عالم ہے کہ اگر، کیونکہ جج صاحب کو بھی اندازہ ہوگا، اپنا سوریا کانت صاحب کو اندازہ ہوگا کہ پٹیشن جب سنیں گے تو اس کے اندر ظاہر پٹیشن پر اگر وہ عدالت فیصلہ دیں گے تو حکومت کو، وہاں کی وفاقی حکومت کو، وہاں کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، مودی سرکار، ان کو تو بلائیں گے نا۔ پھر ممکن ہے کہ وہاں کی جو وزارت دفاع ہے ان کو بھی بلایا جائے، وزارت داخلہ کو بلایا جائے، امت شاہ کو بلایا جائے، کیونکہ امت شاہ کا تو سارا کا سارا منصوبہ ہے، جو امت شاہ ساری اس طرح کے جو مودی کے کانڈ ہیں جو مودی کرتا ان کو وہی انجام دیتے ہیں، تو ان کو بلاتے تو سارا کا سارا کچا چٹا کھل جاتا۔ تو وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کو انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا انویسٹیگیشن نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ تو بھئی اپنے ملک میں تو کر لو یار، نہ آؤ غیر جانبدار فورم پر، اپنے ملک پہ کرو۔ باقی ٹی وی پر بٹھائے ہوئے ہیں بندر، ناچتے پھر رہے ہیں سارا دن، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ زیادہ سے زیادہ انڈیا کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ بڑھے گی۔ ایک اور چیز، ان بندروں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو 3 محاذوں پر پاکستان پر حملے ہوں گے، 3 محاذوں پر۔ اب یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہمارے کسی لیڈر نے کسی وقت کہا تھا کہ جی پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، انہوں نے تو ظاہر بے خبری میں کہا ہوگا یا انفارمیشن ہوگی، وہ میں اس سائڈ پر نہیں جا رہا۔ انڈین ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے صحافیوں کے نام پر جو بندر ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، پاکستان پر 3 اطراف سے حملے ہوں گے۔ ایک طرف سے ٹی ٹی پی حملہ کرے گی، ایک طرف سے اب ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو کون لایا تھا یہاں پر؟ پھر صحیح ہمارے اندر اندرونی لڑائی ہے، پھر صحیح لایا تو کوئی تھا نا جس نے اون کیا تھا۔ ایک طرف سے ٹی ٹی پی حملہ کرے گی، ایک طرف سے بی ایل اے حملہ کرے گی، اور ایک طرف سے انڈین فوج۔
اور پھر گھیر کر پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا. یعنی وہ جو ایک ہے نا کہ پاکستان تو دہشت گردی کے ہر واقعے سے سیدھا سیدھا اس پر کہتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف ثبوت ہے تو آئیں، اور اس کی مذمت کرتا ہے، ہر اس واقعے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جس کا الزام پاکستان پر لگتا ہے. لیکن بی ایل اے ریسنٹلی جعفر ایکسپریس کر چکی ہوئی ہے. لیویز پر حملے نوشکی میں، شناختی کارڈ دیکھ کر پاکستانی شہریوں کا قتل بی ایل اے وہاں کر رہی ہے. اور وہ جو ان کا وہاں پر ہے وہ سندھ کی ہمارے انٹرنل پولیٹکس کو بھی وہ کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہیں. اور بی ایل اے ظاہر ہے وہ تو دہشت گرد تنظیم ہے. ٹی ٹی پی پی ایل ایک نیکسس ہے بلوچستان میں بھی اور افغان بارڈر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف. تو جب انڈین میڈیا اور وہ بھی ریپبلک ٹی وی جو مودی کا ٹی وی کہا جاتا ہے، وہ جب اس طرح کی، یعنی اگر کوئی اداکار، کوئی فنکار، کوئی شاعر مودی کی انتہا پسندی پر تھوڑی سی لب کشائی کرے، تھوڑی سی تنقید کرے، ہلکی سی، کہ نہیں یار ہمارا انڈیا تو سیکولر انڈیا تھا، یہ کیا ہو گیا، یہاں پر انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے خلاف گھنٹوں گھنٹوں پروگرام ہوتے ہیں. اس کو دیش دروہی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، غدار ہو تم پاکستان چلے جاؤ، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو جب وہ ٹی وی چینل اس طرح کی باتیں کرے گی جی پاکستان پر 3 طرف سے حملے ہوں گے اور پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے را کا خفیہ ڈاکومنٹ جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ پکڑا گیا ہے، لیک ہو گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ نے 36 گھنٹے کے بعد پاکستان پر الزام لگانا، انڈین میڈیا کو دیا گیا تھا سارا مواد، انہوں نے حملہ ہوتے ہی فوراً پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا. تو یہ بالکل اسی طرح مودی را کی اور انڈین فوج کی جو پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو جو توڑنے کی سازش ہے، کہا کہ قطر میں ہم نے کیا، کہا انہوں نے توڑنے کی جو سازش ہے، اس سازش کو وہ سامنے لے کر آ گئے جذباتی ہو کر، بھولے پن میں، بیوقوفی میں، جہالت میں، یا پاکستان کو ڈرانے کے لیے. لیکن ایک چیز بہرحال انہوں نے تسلیم کر لی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی کے پیچھے را ہے، انڈیا ہے، چاہے وہ بی ایل اے کرے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کرے. ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہ حملے کروائیں گے ہمارے شہروں میں. تو انڈین میڈیا ان خبروں کی یا ان اطلاعات کی تصدیق کر رہا ہے. یہ کچھ ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.